الرحمن الرحيم فجعلنا عاليها سافلها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جو نگاہیں دیکھتی ہیں لب پہ آ سکتا نہیں، جو نگاہیں دیکھتی ہیں لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ ایک اللہ والے شاعر کا شعر ہے، تو پتہ نہیں کس زمانے میں انہوں نے پڑھا ہوگا اور ان کی نظروں نے جو کچھ اس وقت دیکھا ہوگا تو اس کو وہ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ آج کل کے ماحول میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یقیناً ان کے لیے یہ اس کا بیان کرنا ایک مشکل کام ہوگا، لیکن ابھی بھی شیطانیت اپنے پنجے گاڑتی چلی جا رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ مغربی تہذیبی یلغار کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ یہ کیا ہے؟ مغربی تہذیب بے حیائی کی تہذیب اور اسلامی تہذیب حیا والی تہذیب۔ تہذیبوں کا ٹکراؤ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ حیا اور بے حیائی کا ٹکراؤ ہے۔ باطل کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ تمام اسلامی ممالک میں بے حیائی کو بڑھائے، فروغ دے۔ آپ غور کیجئے، پاکستان میں ہر چیز مہنگی ہوئی ان 25-30 سالوں میں۔ میری تو زندگی میری عمر ہے 47 سال، 1990 سے کاروبار کر رہا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا کہ اس عرصے میں ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے لیکن بے حیائی پھیلانے والی چیزیں سب سستی ہو رہی ہیں، اس میں وہ مہنگائی کی ریشو نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، ہمیں اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑنا۔ آج جو باتیں کی جائیں گی وہ باتیں ہیں، اللہ کی قسم دل نہیں کرتا ان باتوں کو منہ سے پہ لانا، بیان کرنا، ذکر کرنا، بالکل دل نہیں کرتا، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بات کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے خوشی سے نہیں ضرورت کے تحت بیان کی جا رہی ہیں باتیں۔ کوئی بھی حیا والا شریف آدمی ان باتوں کا ذکر کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتا۔ چھوڑو بھئی، معلوم ہو گیا نا کہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل، ایک مرد سے اپنی خواہش پوری کر رہا تھا، پڑھ لیا کتاب میں قرآن مجید میں تفصیل، اچھا بس چھوڑو، بس لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا کرنا ہے آگے، مزید سمجھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایک زمانہ تھا یہ خیال ہوتا تھا، لیکن اب حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ حضرت مفتی تقی صاحب، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی ایک بات توجہ سے سمجھنے کے لائق ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ سمجھنے کے قابل ہے۔ فرماتے تھے کہ زمانہ کتنا بدل گیا کہ آج سے 60 70 50 سال پہلے جس کے گھر میں ریڈیو ہوتا تھا، ٹی وی نہیں، تو اس گھر کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ان کے گھر میں ریڈیو ہے، یعنی پھر گانے سنتے ہوں گے آکاش وانی اور پتہ نہیں کیا۔ فرماتے کہ آج اتنی تبدیلی آ گئی کہ جس گھر میں صرف ریڈیو ہو، ٹی وی نہ ہو، کیبل نہ ہو، تو کہتے ہیں دیکھو کتنے متقی لوگ ہیں، ان کے گھر میں تو ٹی وی نہیں ہے، کیبل نہیں، صرف ریڈیو پہ چل رہا ہے۔ کتنی تبدیلی آ گئی۔ یہ تو وہ تبدیلی ہے جو 50-60 سالوں میں نظر آ رہی ہے۔ 1400 سال پہلے حیا کا تصور اور آج کے بارے میں کتنا فرق آ گیا ہوگا، اس سے ایک اندازہ ہم لگائیں۔ ملک عزیز پاکستان میں ریاست مدینہ جس کو بنانا چاہیے تھا، یہ وہ ملک ہے جو کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ، جو اس مطالبے پر، اس نعرے پر جو ملک حاصل کیا گیا، وہاں برسوں سے غیر اسلامی قوانین بنائے جا رہے ہیں، تیار کیے جا رہے ہیں، ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی قانون چھیڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 1949 میں 1949 میں ایک بات کہی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان باقی نہیں رہے گا اور پاکستان میں اسلام باقی نہیں رہے گا۔ ایک اللہ والے کی اتنی پرانی بات، آج ہم دیکھیں تو معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے حکومت کی طرف سے اور بہت سارے معاملات کی طرف سے۔ اگر عوام اور علماء کا جوڑ ختم ہو جائے تو یہ بات آج ہی پوری ہو جائے۔ اگر کہیں پاکستان میں آپ کو دین کے محنت، دینی مدارس، کوئی پگڑیاں، کوئی داڑیاں، کوئی ٹخنے ننگے، کوئی برقع، یہ سب کچھ کہیں نظر آ رہا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ عوام اور علماء کا جوڑ ہے۔ جب تک یہ باقی رہے گا انشاءاللہ العزیز، اس سے پہلے جتنے قوانین بنے اور یہ ٹرانسجینڈر قانون بھی، اس کا کچھ اثر نہیں ہو سکتا اگر عوام اور علماء کا جوڑ باقی رہے۔ لیکن ہمیں ہر طرف سے پریشان کیا جا رہا ہے، دور کیا جا رہا ہے، کہیں معاشی طور سے ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، اور کہیں بے حیائی کے اعتبار سے، کہیں قانون کے اعتبار سے، اور باقاعدہ مختلف اس طرح سے یہ محنت ہو رہی ہے کہ کسی طرح علماء کو ذلیل کر دو عوام کی نظروں میں، علماء کی عزت ختم کر دو، مٹا دو، رسوا کر دو، اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے۔ جس دن عوام نے علماء کا دامن چھوڑ دیا، اس دن یہ ان کا ایسا شکار ہوگی جیسے بھیڑ بکریوں کو جہاں مرضی اٹھا کے یہ لے جائیں۔ تو جن لوگوں کا علماء سے، اللہ والوں سے، مشائخ سے، دیندار لوگوں سے رابطہ مضبوط ہے، یہ قوانین ان کو گھروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے انشاءاللہ۔ اور جن کا ان لوگوں سے، دیندار لوگوں سے تعلق نہیں، وہ اور ان کی نسلیں بہت خطرے میں ہیں۔ آج جس بات پہ بات شروع کی ہے، دل پھر نہیں کر رہا، میرا ابھی بھی دل کر رہا ہے کہ میں بات نہ کروں، تکلیف سے کر رہا ہوں۔ وہ ٹرانسجینڈر ایک قانون بنایا جا رہا ہے، ایک ایکٹ ہے جو 2018 میں باقاعدہ سینٹ میں بل پیش کیا گیا، اور اس کو ملک کی 3 بڑی جماعتوں نے، جن کا آپس میں اتنا اختلاف ہے کہ ہم ان کا نام لے لے کے آپس میں گھروں میں دشمنیاں تک پیدا کر چکے ہیں، اس تمام تر اختلافات کو بالکل بالائے طاق رکھتے ہوئے تینوں نے اس پہ سائن کیے۔ جو تھوڑی بہت مزاحمت اس ایکٹ کے خلاف ہے، وہ صرف دیندار جماعتوں کی طرف سے، دیندار لوگوں کی طرف سے۔ ہماری تینوں بڑی جماعتیں، جن میں آپس میں اینٹ کتے کا بیر ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن اس معاملے میں تینوں ایک۔ اگر نہیں ہے، میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے سمجھا دیں، میں معذرت کر لوں گا بھائی۔ اب یہ قانون ہے کیا؟ یہ قانون کن کے نام پہ شروع کیا گیا، کن کو تحفظ دینے کے لیے شروع کیا گیا، اور آیا کہ جن کو تحفظ دینے کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے، کیا ان کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے یا اس کا مس یوز ہو رہا ہے؟ ان کو وہ تو نظر آتا ہے اسلامی دفعات میں اور اسلامی قوانین میں کہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں ان کو کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے کوئی خرابی، نعوذ باللہ، ان کے دل کی خرابی ہے اصل کے اندر۔ اور یہ کس نام پر بنایا جا رہا ہے اور اس سے کیا چیز تشکیل دی جا رہی ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ کے اندر ہی جیسے کروموسومز ہوتے ہیں اور ہارمونز ہوتے ہیں، پورا اس کا ایک سلسلہ ہے، تو ماں کے پیٹ میں ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ ہونے والا مرد ہے کہ عورت، بچہ ہے کہ بچی، لڑکا ہے کہ لڑکی۔ اور اکثریت ٹھیک ہوتی ہے، بہت بڑی تعداد ٹھیک ہوتی ہے، بہت معمولی سی قلیل مقدار ساری دنیا میں ان بچوں کی ہوتی ہے جن میں کوئی ہارمونک پرابلم آ جائے اور ماں کے پیٹ کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے کہ یہ پتہ نہ لگ سکے کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی۔ تو بہت تھوڑی تعداد ہے،
ان بہت تھوڑی سی تعداد کو اس معاشرے نے، ہم لوگوں نے عزت نہیں دی. یہ ہماری غلطی ہے. اسلام نے ان کو عزت دی. اس میں دو کیٹیگریاں بنائیں، ایک کہا مشکل اور ایک غیر مشکل. غیر مشکل وہ ہے کہ جس کے بارے میں جو آسان وہ ہے، اور غیر مشکل کہہ لیجئے، اور سیدھا کلیئر کیس وہ کہہ لیجئے کہ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ بھئی اس کے اندر مردانہ صفات زیادہ ہیں، مردانہ حکم وراثت میں، معاملات میں، ساری چیزوں میں. عورت کی چیزیں زیادہ ہیں، غالب ہیں، تو عورت کا حکم. ہاں کچھ ہیں جو بہت مشکل ہیں، کیس اتنا پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا، ان کے بارے میں احکامات مختلف ہیں. اور یہ مسجد آ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شرعی پابندی نہیں ہے. اگر وہ غیر مشکل والی کیٹیگری میں ہے، پتہ ہے کہ اس کی مردانہ کیفیت غالب ہے، تو مسجد آ سکتا ہے. وہ ہم مسجد میں اس کو عزت نہیں دے رہے، وہ ہماری معاشرتی تربیت کی کمی ہے. اسلام نے منع نہیں کیا. کیا انہیں دینی تعلیم دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل دی جا سکتی ہے. تبلیغی جماعت میں الحمدللہ باقاعدگی کے ساتھ ان کی جماعتیں چلتی ہیں. میں نے خود ان کے بیانات سنے. شالمی دکان ہے اور وہاں پہ مہاجرین مسجد، میں نے خود ان کے بیان میں بیٹھا، وہ تو بیان کرتے ہیں. جب جماعت میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، کسی کو متکلم بنا کے بات کے لیے کھڑا کر دیتے. اسی طرح لاہور میں، اسلام آباد میں ان کے لیے دینی تعلیم کے لیے مدرسے بھی ہیں. تو شرم تو رکاوٹ کوئی نہیں ہے. ہماری معاشرتی کمزوریاں ہیں کہ ہم نے ان کو احساس کمتری کا شکار کرا کے اور بہت سارے گناہوں میں ڈال دیا ہوگا. یہ ہماری معاشرتی کمزوری ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر ان مجبور لوگوں کو تحفظ دینے کے نام پر کیا جا رہا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل، اس کو قانون کی شکل دی جا رہی ہے. ہم جنس پرستی کو قانون کی شکل دی جا رہی ہے. وہ تو وہ لوگ جن کی پیدائشی طور پہ کوئی پرابلم تھی، ان کی آسانی کے لیے کچھ کرنا موسٹ ویلکم، بہت اچھی بات ہے. بھئی معاشرے کے کسی بھی ایسے طبقے کو جو پس رہا ہو، آپ پروٹیکشن دیں، عزت دیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کی آڑ میں ہو کیا رہا ہے؟ اب یہ باقاعدہ انگلینڈ سے بھی آگے نکل کے دیکھیں، کینیڈا میں، برازیل میں، برطانیہ میں اور امریکہ میں یہ قوانین ہیں. کوئی آدمی مرد ہے، وہ کہے جی آج سے میں مرد نہیں ہوں، تو انگلینڈ میں اگر وہ یہ کہے تو کیا ہوگا؟ پہلے تو وہ جا کے اپلیکیشن دے گا. اپلیکیشن وہ قبول کر لیں گے کہ جی اب آپ 2 سال اور سوچیں، 2 ایئرس، 365 دن جائیں سوچیں، پھر آئیے گا. اور 2 سال تک اگر آپ واقعی اس پر قائم رہے کہ ہاں مجھے ابھی بھی ہونا ہے، تب اچھا آپ میڈیکل چیک اپ پہ جاؤ. ہمارے یہاں جو قانون پاس ہوا اس میں 3 اس کی دفعات ہیں. ان کا خلاصہ ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی آدمی اپنی ذاتی خواہش کی وجہ سے، کسی ذہنی بیماری کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، یا کوئی ٹرینڈ چل رہا ہو کسی کالج، یونیورسٹی میں، کسی بازار میں، کہیں کہ چلو جی ذرا کچھ عرصے کے لیے لڑکا لڑکی ہو جائے، لڑکی لڑکا ہو جائے، یہ ذرا ذائقہ بھی چیک کرو، تو سیدھا نادرہ کے دفتر میں جائے اور کہے میں آج سے مرد نہیں ہوں، عورت ہوں. وہ اس کو لکھ کے دے دے گا ہاں جی آج سے آپ عورت ہیں. کوئی لڑکی جائے کہے جی میں آج سے عورت نہیں ہوں، میں مرد ہوں، وہ کہہ دیں گے بس ٹھیک ہے. نہ کسی کو ٹائم دیا جائے گا کہ 2 سال سوچو، نہ یہ کہا جائے گا کہ میڈیکل چیک اپ، کوئی بات نہیں آ جاؤ بس بسم اللہ. حالانکہ وہ کافر بھی غلط کر رہے ہیں 2 سال کا ٹائم دینا اور یہ سب کچھ، لیکن کچھ سوچ سمجھنے کا وقت دے رہے ہیں. اور شریعت تو اس کے لیے ذرا سی بھی اجازت نہیں دیتی. 5واں سپارہ سورہ نساء آیت نمبر 119، اس میں ایک حصہ ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان کا قول اللہ نے نقل کیا کہ شیطان نے اللہ کو کہا یا اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا، بہت سو کو تیرا نہیں ہونے دوں گا، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ یہ اپنی تخلیق کو تبدیل کریں. گویا اس ایکٹ پہ سائن کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے یہ سیدھا شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، رب رحمان کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 119 دیکھ لیجئے. اب ذرا آگے چلیے. حکومتی ریکارڈ کے مطابق
گورنمنٹ آف پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق جب سے یہ بل پاس ہوا اور آج تک جولائی 2018 سے جون 2021 3 سالوں میں 28,723 لوگوں نے اس قانون کا فائدہ اٹھایا اور اپنی جنسی کیفیت کو تبدیل کروا لیا نادرہ کے ریکارڈ میں، شناختی ریکارڈ میں، جن میں سے 16,530 مرد ہیں جو اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر چکے ہیں، 12,154 عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر چکی ہیں، اور 21 اور لوگ ہیں جنہوں نے خواجہ سران، انہوں نے کہا جی ہم مرد نہیں تھے عورت تھے، وہ تو 40 بھی نہیں ٹوٹل، یعنی 28,000 خاندان ہو گئے ایسے۔ اب ایسے ہی کسی خاندان میں ہم چلتے ہیں، ذرا تصور کی دنیا میں ایک خاندان میں ذرا چلیں، تھوڑا سا سیر کریں، اس سروے سے معلوم ہوگا کہ یہ کتنی غلیظ ترین چیز ہے، بے حیائی تو ختم ہے اس کے اوپر۔ قرآن کے اندر ایک لفظ ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو جانور ہے، جانوروں سے بھی بدتر۔ تو سمجھ میں نہیں آتا جانور سے بدتر بھی کیا ہو سکتا ہے، اب سمجھ میں آ گیا کہ جانور سے بدتر یہ لوگ ہیں۔ جانوروں کے اندر بھی ہم جنس پرستی نہیں ہے، وہاں بھی نر اور مادہ کا خیال ہے، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بدتر۔ اولئک الانعام، جانور ہیں، بل ہم اضل، ان سے بہتر، بدتر۔ اب ذرا ایک ایسی فیملی میں چلیں، یہاں تو 28,000 کا فگر گورنمنٹ نے خود دیا۔ وہ فیملی ایسی ہے کہ 2 میاں بیوی ہیں، ان کے 4 بچے ہیں، ایک زندگی گزار رہے تھے، علماء سے تعلق نہیں تھا، دینداروں سے تعلق نہیں تھا، انہیں کہیں سے پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ آزادی ہے، ایک دم مرد کے دل میں خیال آیا کہ ذرا میں عورت بن جاؤں۔ وہ جناب گیا نادرہ کے آفس، کہا جی میرا دل نہیں کہ میں مرد رہوں، مجھے عورت بنا دو۔ اس نے کہا لو جی سرٹیفائڈ یو آر وومن، جاؤ جی۔ اب انہوں نے بازار سے دوپٹہ لیا اور گھر آ گئے کہ آ گئی، ابھی خود فیصلہ کرنے آ گئے کہ آ گئی۔ گھر آ کے بیوی نے کہا کہ آئے بیٹھے ہیں میرے سرتاج، اس نے کہا نہیں سرتاج سو تجھ نہیں، اب تو میں ایک عورت ہوں۔ اب بیوی اس کو کیا پکارے، سوچیں۔ بچے ابا، کہنے نہیں ابا نہیں، اب میں تمہاری اماں ہوں۔ ابو صبح آپ کو یہ کہا تھا لانا تھا آپ نے، کہ نہیں ابو نہیں، میں اب تمہاری امی ہوں۔ اب بیوی شوہر سے محروم، بچے باپ سے محروم۔ اب جس خالہ کا یہ بھانجا تھا وہ بھانجی بن گئی، جس پھوپھی کا یہ بھتیجا تھا بھتیجی بن گئی۔ اب اس کے بعد سارے اختیارات آ گئے قانوناً کہ عورتوں کے ٹوائلٹ میں جا سکتا ہے، ایک جگہ اور پبلک ٹوائلٹ ہے عورتوں کے، وہاں مرد نہیں جا سکتے، یہ وہاں اندر جائے گا، اس کو عورتیں کہیں گی نہیں میرے پاس یہ نادرہ ہے نا، میں جا سکتا ہوں۔ خواتین میں ریل کے اندر عورتوں کے ڈبے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ سکتا ہے، جو خواتین کے حقوق ہیں سارے اس کو مل جائیں گے۔ اچھا جی، اب یہ تو دونوں ماں بن گئی، بچے ہیں، اب اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کیا کہتے ہیں شادی ایک اور کر لوں۔ ابھی کیا کرے گا، اب یہ باہر نکلے گا، اب ہے یہ اصلاً مرد، شرعاً مرد، لیکن اس قانون کے مطابق وہ عورت بن گیا، تو اس کو لازمی بات ہے قانونی مرد کی ضرورت ہے۔ اب قانونی طور پر مرد اس کو دونوں طرح سے مل سکتے ہیں، وہ بھی جو اصلی مرد ہے جس کو نے اس کیس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور وہ بھی مل سکتا ہے جو ہے عورت اور اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کرا بیٹھا ہے، کیونکہ شادی تو مرد عورت کی ہونی ہے نا، یہ تو مرد ہوتے ہوئے عورت بن گیا۔ اب اس کے 2 ہی کیس ہو سکتے ہیں شادی کے، یا تو کسی صحیح مرد سے شادی کرے گا تو دونوں مرد ہو گئے، ہم جس پر رسی ہو گئی، یا کسی عورت سے شادی کرے گا تو پھر یہ معاملات کو ادھر اور چلے گئے۔ اچھا جی، اب ان دونوں کیسز کو سامنے رکھیں، اس نے جو مرد تھا اپنے آپ کو قانوناً عورت ڈکلیئر کر دیا، اب جناب عالی یہ دوسری شادی کرتا ہے ایک اور، یا کوئی غیر شادی شدہ ہے نا، اس نے مرد نے اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر دیا، اب اس نے جناب شادی تو کرنی ہے، اب وہ مرد سے کرے گا کہ عورت سے، تو مختلف کیسز ہیں۔ اب اگر کسی عورت سے کر رہے جو اصلاً مرد ہے اور یہ اصلاً مرد ہے عورت ہے، اب اس کے پاس اب ان کو بچوں کی خواہش ہے، تو نئے قانون اور نئی چیزیں نکلیں گی، کیونکہ بچے بھی تو چاہیے۔ اب ہے عورت قانوناً،
اب اصلاً مرد ہے، قانون میں یہ عورت ہے. اب بچہ تو یہ پیدا نہیں کر سکتا، اپنے پیٹ میں 9 مہینہ تو یہ بچہ نہیں پال سکتا. اس کے پاس نہ ایگز ہیں نہ اس کے پاس یوٹرس ہے. اب عورت ہے، اس کے پاس اسپرم آ گیا. اب ادھر سے اس نے جو شادی کی، پتہ نہیں وہ مرد تھا کہ عورت، دونوں سے ہو سکتی ہے نا قانون میں. اب کیا ہوگا جو یورپ میں ہو رہا ہے، ایک کسی کا، اسپرم کسی کا، اور عورت کی کوکھ، بطن 9 مہینے کے لیے کرائے پہ ملتا ہے وہاں پہ. اب جو بچہ پیدا ہوگا، ماں کون ہوگی، باپ کون ہوگا؟ یورپ کے اندر اس وقت بہت سارے ملکوں میں باپ کا نام لکھنے کا خانہ ہی نہیں ہے، ولدیت کا خانہ ہی نہیں ہے، کیونکہ باپ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کون، تو ماں کا خانہ ہے. اب اس طرح کے جب ہوں گے تو نہ ماں کا خانہ رہے گا نہ باپ کا خانہ رہے گا، تو ان کی نسل کا کیا تعلق، نسب کہاں گیا؟ پھر ایسے بچے جو ولد الزنا ہوتے ہیں، جو سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں یا دونوں ہی پیرنٹ ان کے پاس نہیں ہوتے، یہ بہت ساری نفسیاتی بیماریوں میں، بہت سارے ذہنی تناؤ میں، اور بہت ساری جو ہے نا وہ نا امیدیوں میں، ڈپریشن میں ہوتے ہیں، اور یہ معاشرے پہ بوجھ بنتے ہیں. جبکہ ان کا پتہ ہے کہ ایک ماں تو کوئی ہے، جب کہ یہاں پتہ ہی کوئی نہ ہو، نہ ماں کون نہ باپ کون، تو یہ اگلی نسل کی تباہی نہیں ہے. اس ایکٹ پہ سائن کرنے والے، اس کو قانون کا حصہ بنانے والے، ان کی عقل کدھر گئی؟ یہ نسلوں کی تباہی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اس پہ کبھی غور کر لیجئے. پھر یہاں تک بریک نہیں ہے. دیکھیں بات سمجھیں، اللہ رب العزت نے فرما دیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جانا. کراس کرنا تو دور کی بات، قریب بھی مت جانا، حدود میں رہنا. تو جو حدود میں رہے گا وہ تو بچا رہے گا. جب جو حدود سے نکل گیا، کتنی پستیوں میں چلا جائے گا، ضلالت کی کتنی دلدل میں اتر جائے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں. اور باقاعدہ آج مغرب میں، یورپ کے اندر یہ بات شروع ہو چکی. دیکھیں ایک مرد کی خواہش یہ بنی کہ میں عورت بن جاؤں، اس کو قانون بنا دیا. عورت کی خواہش یہ بنی کہ میں مرد بن جاؤں، قانون بنا دیا. اسی طرح وہاں یہ بڑھ گیا اور آگے معاملہ کیا، جی میں جانور بن جاؤں، میں اپنی جنسی تکمیل جانوروں سے پوری کروں. کوئی انتہا ہے ذلالت کی، بے شرمی کی، بے حیائی کی، بے غیرتی کی؟ اس راستے پہ ہم چل پڑے کہ میں جانوروں سے ضرورت پوری کروں اپنی جسمانی، اور میں جانور ہی بن جاؤں. اور باقاعدہ وہاں بڑا اس کا ٹرینڈ ہو چکا ہے. ٹرانسجینڈر کہ کوئی بچہ کہتا ہے نا میں نے اپنی چینج کروانی ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے، اسکولوں میں، کالجز میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اگر کوئی ماں باپ اعتراض کرنے والے ہوں تو ماں باپ کو اگنور کر دیا جاتا ہے. اور بڑی تیزی کے ساتھ نوجوان بچے بچیوں میں وہاں پر یہ چیز پھیل گئی ہے. بہت بڑی تعداد یہ چاہتی ہے کہ میں کروا لوں. اور اس کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. بہت سارے گانوں کے اندر میوزک میں خفیہ پیغامات نوجوانوں کو بھیجے. ان کا ایک خاص رنگ ہے، ایک چند رنگ ہیں، ایک خاص سیکوینس کے ساتھ ہیں. وہ کارٹونز کے اندر، وہ کھلونوں کے اندر، اور مختلف طریقوں سے پوری دنیا میں عام کر دیے گئے. پاکستان میں بھی وہ رنگ ملتا ہے، مختلف چیزوں کے اوپر وہ بنا ہوتا ہے ڈیزائن کے طور پر. حالانکہ وہ ڈیزائن کسی نے دیکھا انٹرنیٹ پہ، اس کو اچھا لگا، اس نے اپنی کسی بھی چیز پہ لگا دیا. اس کو نہیں پتہ یہ علامت کس بات کی ہے، اس کو پھیلا دیا گیا. اور اب جو غریب ممالک ہیں، کمزور ممالک ہیں، ان کو حکم دے کے وہ نافذ کروایا جا رہا ہے. اور جو ان ممالک کے کالے انگریز ہوتے ہیں، انگریزوں کے غلام ہو قرآن، وہ سائن کر دیتے. کون سی بے حیائی ہے جو اس میں نہیں ہے؟ میں کہاں بیان کروں اور کہاں بیان نہ کروں. یہ پاکستان کی اسلامی شناخت کو ختم کرنے کی ایک بدترین سازش ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس کی خواہشات بھی پیدا کی. جنسی خواہشات کے لیے
شادی کو، نکاح کو مستقل عبادت بنایا، وہاں تو خالی ایک مزے کی چیز ہے، نکاح کی رسم جو ہے خالی ایک فارمیلٹی ہے یورپ میں، اور مسلمانوں کے ہاں یہ مستقل ایک عبادت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو اسلامی تشخص کو مٹایا جا رہا ہے، خراب کیا جا رہا ہے۔ تو اس قانون کی آڑ میں عمل قوم لوط، اس قانون کی آڑ میں عمل قوم لوط کو باقاعدہ قانون کی شکل دی جا رہی ہے۔ اچھا، دو لفظ ہیں، ایک ہے بد فعلی اور ایک ہے سحاق۔ یہ دونوں حرام، دونوں کبیرہ گناہ، دونوں کے بارے میں حکم ہے، یا انہیں قتل کر دو یا انہیں سنسار کر دو، یا شدید ترین سزا دو۔ بد فعلی کسے کہتے ہیں؟ جب مرد سے اپنی ضرورت کو، خواہش کو پورا کرے۔ سحاق کسے کہتے ہیں؟ جب عورت سے پوری کرے۔ یہ دونوں حرام ہیں۔ ایک کمبل میں 2 مردوں کا سونا منع، 2 عورتوں کا سونا منع۔ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں بستر الگ الگ کرنے کا حکم ہے شریعت میں، بہت وضاحت کے ساتھ یہ باتیں موجود ہیں۔ اور اس زمین کے اوپر یہ سب سے پہلے یہ غلیظ عمل کنہوں نے شروع کیا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا سزا دی، ایسی سزا دی جو کسی اور قوم کو نہ دی، زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اردن میں ایک سمندر ہے، اس کو بحر مردار کہتے ہیں، ڈیڈ سی۔ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، جا کے دیکھ سکتے ہیں، آج بھی موجود۔ وہاں یہ بستیاں آباد تھیں۔ جب وہاں کے مردوں نے مردوں سے اور عورتوں نے عورتوں سے ضرورت کو پورا کرنا شروع کیا، اللہ کا عذاب آئے، زمین کو یوں اٹھا کے اوپر تک لے جا کے پٹخ دیا گیا الٹا کر کے۔ اس وقت وہاں سمندر نہیں تھا، خالی زمین تھی، خشک میدانی زمین سمجھ لیجئے، سمندر بالکل نہیں تھا۔ وہ جب پٹخا تو وہ 400 میٹر نیچے چلی گئی زمین، اور اوپر پانی آ گیا۔ اور وہ پانی بھی کیسا ہے کہ اس میں کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اسے ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ آج بھی وہ عبرت کا نشان ہے۔ علماء نے فرمایا جہاں اللہ کا عذاب ایک دفعہ نازل ہو جائے اس کے اثرات قیامت تک رہتے ہیں۔ ڈیڈ سی میں جا کے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، پانی ہے، مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی اس میں، کوئی جاندار اندر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ان کو زمین میں دھنسایا گیا، آسمان سے سجیلی منضود، ان کو پتھر مارے گئے جہنم کے، اور گھروں کو اکھاڑ کے الٹا کر دیا گیا، اور پانی میں بھی غرق کر دیے گئے۔ کئی سزائیں ان کو اکٹھی دی گئیں۔ زانی کی سزا کیا ہے؟ سنسار کرنا۔ سنسار کسے کہتے ہیں؟ پتھر مارنا۔ کسی زانی کو اللہ تعالیٰ نے پتھر مار کے سنسار نہیں کیا، لیکن اس عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو سنسار کیا کہ مرد سے اور عورت سے اپنی ضرورت پوری کرتا تھا۔ یہ بات جو مشہور ہے عام طور سے صرف اتنی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں مرد سے کرتے تھے، لیکن جب مرد سے کرنے لگے تو عورت سے کرنے لگی۔ تو دونوں ہی قوم کے طبقے شریعت سے دور، فطرت سے دور ہو گئے تھے، اور اس طرف ہم بھی چل پڑ رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کے کام کرے انہیں سخت سزا دو، شدید ترین سزا دو۔ علماء نے لکھا ان کو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے رکھ دو، یا اوپر سے نیچے گرا دو چھت سے، یا پتھر کو برساؤ، یا جلا دو۔ مختلف باتیں مختلف لوگوں نے لکھی۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ یہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل شروع نہ کر دے، مجھے اس کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ اور بہت بڑی تعداد میں اس وقت یہ کام ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے۔ یہ قانون کب بنا؟ جب ہم عوام کے اندر اس کی خوب کثرت ہو گئی۔ ورنہ یہ نہ بنتا، اگر ہمارے اندر کوئی حیا اور غیرت ہوتی تو یہ نہ بننے لگا ہوتا۔ ہماری بھی بہت ساری غلطی ہیں، ہمیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت جب 5 چیزوں کے استعمال کو حلال کر دے گی، ان کو کرنا شروع کر دے گی تو ہلاک ہو جائے گی۔
نمبر 1، جب ایک دوسرے کو لعنتیں کرنے لگیں گے، جب ایک دوسرے کو دوسرا پہلے کو لعنت کرنے لگے گا، جب ریشم پہننے لگیں گے، جب گانا گانے والیاں رکھی جائیں گی، شراب نوشی میں لگ جائیں گی اور شہوت غیر فطری طریقے سے پوری کی جائے گی، وَاقْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ، کہ مرد مرد سے اور عورت سے جو اپنی شہوت کو پوری کرے گا اس وقت یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب لوگ جانوروں کی طرح راستوں میں کھلے عام بدکاری نہ کرنے لگیں، مرد مرد سے اور عورت عورت سے، یعنی یہ عمل علامات قیامت میں سے ہوا۔ یہ بدفعلی ہو یا سحاق، بدفعلی کا مطلب مرد مرد سے اور سحاق کا مطلب عورت عورت سے، یہ دونوں زنا کی قسموں میں سے ہیں۔ اب یہ ٹرانسجنڈر کا معاملہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہم جنس پرستی، اس کے اندر کئی نقصانات ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کو توڑا جا رہا ہے، اس کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کی گنجائش شریعت میں کوئی نہیں۔ اور جب کوئی عورت کہہ دے گی جا کے کہ میں آج سے مرد ہوں، تو اس کو پھر مرد کا حصہ دیا جائے گا، اس وراثت میں دگنا حصہ دیا جائے گا، خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا۔ شریعت نے پردے کا حکم دیا، وہ تہس نہس اس کی چیزیں دھجیاں اڑ جائیں گی۔ شریعت نے مرد اور عورت کے اختلاط کے اوپر پابندیاں لگائیں، مکس گیدرنگ کو منع کیا، اس کے اوپر رخشے اڑائے جا رہے ہیں۔ شادی بیاہ، آگے نسل انسانی کا بقا، ان سب کے رخشے اڑائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ساری دنیا میں ٹرانسجنڈر قوانین کے تحت ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جن کا نام لے کے یہ کام کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کی آڑ میں ہم جنس پرستی کو باقاعدہ تحفظ دیا جا رہا ہے۔ یہ کھلی آنکھوں بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کسی گناہ میں مبتلا ہونا بری بات ہے، لیکن اس گناہ کو حلال سمجھنا اس سے بری بات ہے۔ اس کو جائز سمجھنا، اس کے بارے میں دلائل دینا، یہ جب آتا ہے نا عذر گناہ بدتر از گناہ، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کو کلمے پہ مرنے بھی نہیں دیتا۔ موت عام طور سے پھر ایسے لوگوں کی کفر کی حالت میں آتی۔ انسان گناہ کو گناہ سمجھے توبہ کر سکتا ہے، لیکن جب وہ گناہ کو حلال سمجھے، بلکہ اس کو ضرورت سمجھے، اس کے بارے میں دلائل دے دے، تو پھر کلمے پہ موت آنا بہت مشکل کام۔ یعنی اتنا بڑا گناہ، وہی بات آ گئی کہ پاکستان میں اسلام نہ رہنے دیا جائے۔ دیکھیں جی، ایک ہے زنا، ایک ہے لواطت، دونوں کبیرہ گناہ، دونوں حرام، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ فرق ان کے اندر بھی ہے۔ زنا مرد اور عورت مل کر کرتے ہیں، حرام ہے، لیکن لواطت مرد مرد سے، عورت عورت سے سحاق، یہ حرام در حرام ہے۔ زنا اگرچہ گناہ ہے، لیکن عورت اور مرد کا ملاپ فطری تقاضا ہے، جبکہ مرد کا مرد سے اور عورت کا عورت سے ملاپ یہ فطری تقاضا نہیں۔ زانی اپنا مادہ کسی ایسی جگہ ڈالتا ہے جہاں نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جبکہ لواطت کرنے والا یہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے اور نسل انسانی کی بقا میں رکاوٹ بنتا ہے۔ حدیث میں زانی پر لعنت کی گئی 1 مرتبہ، اور مرد مرد سے کرے، عورت عورت سے کرے، ان پر 3 مرتبہ لعنت کی گئی۔ زانی کو رجم کرنے کا حکم اللہ نے انسانوں کو دیا، اور لواطت کرنے والوں کو سنسار اور رب العزت نے خود کیا۔ فقہا نے لکھا، کوئی نگران جا رہا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک مرد مرد کے ساتھ گناہ کر رہا ہے،
اور کہیں اس نے دیکھا کہ ایک عورت اور مرد ہیں یہ گناہ کر رہے ہیں، تو حکم دیا پہلے مرد کو جو ہے نا ان کو پکڑو، ان کو گرفتار کرو، ان کو سزا دو۔ یہ زیادہ برا ہے کہ وہاں ایک احتمال ہو سکتا ہے کہ شاید میاں بیوی ہوں، یہاں تو کوئی احتمال کسی قسم کا ہے ہی نہیں، پہلے ان کو پکڑو، ان کو سزا دو۔ ان کی سزاؤں میں ایک سزا یہ ہے، یہ ٹرانسجنڈر سے محبت کرنے والے اور اس قانون کو پسند کرنے والے، اس سے فائدہ اٹھانے والے، ان لوگوں کے بارے میں حدیث کے اندر بات موجود ہے جامع ترمذی میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مرد کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے ہی نہیں، گویا اللہ ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جب تم کسی کو یہ عمل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، یہ حدیث میں حکم دیا گیا۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت جو ہے نا اصول ہے، حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے کہ جس راستے پہ نہیں جانا، جس منزل پہ نہیں جانا اس کے راستے سے جانے بھی منع کر دیتے ہیں۔ شریعت کی خوبصورتی اور حسن و جمال کیا ہے کہ جس منزل پہ نہیں جانا اس کے راستے پہ بھی نہیں چلنے دیتی۔ منع لواطت ہے، حکم کیا دیا، تم بغیر داڑھی والے جو چھوٹے نوجوان بچے لڑکے ہوتے ہیں ان کو بھی مت دیکھو، بے ریش بغیر داڑھی والے بچوں کو، لڑکوں کو مت دیکھو۔ آج کل تو خیر بڑی بڑی عمر کے بھی ملتے ہیں، لیکن پہلے وہ ملتے تھے جن کی عمر چھوٹی ہوتی تھی۔ حدیث سنیے، تم امیر زادوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو کیونکہ نفس ان سے ایسی چیز کی خواہش کرتے ہیں جس کی وہ خوبصورت لونڈیوں سے بھی نہیں کرتے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جنسی میلان کا خطرہ ہو تو بے ریش جنسی میلان کا خطرہ ہو تو بغیر داڑھی والے لڑکے کو دیکھنا بھی جائز نہیں، اس سے بھی بچو۔ اور حضرت ابو سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عن قریب اس امت میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جنہیں لونڈے باز کہا جائے گا، ان کی 3 قسمیں ہوں گی، ان لونڈے بازوں کی 3 قسمیں ہوں گی، 3 کیٹیگریاں ہوں گی۔ پہلی، ایک صرف حسین لڑکوں کو دیکھے گی، دوسری ان سے ملاقات اور مصافحہ کرے گی، اور تیسری ان سے بدفعلی کرے گی۔ اور یہ تینوں چیزیں ہمارے معاشرے میں آج موجود، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے اکابر اس معاملے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ کئی واقعات ہیں، ایک واقعہ سن لیجئے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مشہور واقعہ ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ ان سے درس حدیث کے لیے ان کے پاس آئے سیکھنے کے لیے تو چھوٹے بچے تھے، داڑھی نہیں آئی تھی۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے ان کو جب ایک نظر دیکھا کہ داڑھی نہیں ہے تو فرمایا کہ پیچھے بیٹھا کرو، میرے سامنے مت بیٹھو، میری آنکھیں تم سے چار نہ ہو، پیچھے بیٹھو۔ اب روز امام صاحب پڑھا رہے ہیں، روز شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں داڑھی والے، اور یہ بچہ پیچھے بیٹھا ہوا۔ وقت گزر رہا ہے، کئی مہینے یا سال گزرنے کے بعد، خاصا وقت گزرنے کے بعد ایک دن امام حنیفہ رحمہ نے دیکھا کہ سامنے دیوار کے اوپر پیچھے ابو یوسف کا سایہ پڑ رہا ہے اور داڑھی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ دیوار پہ جو سایہ ہے اس میں داڑھی محسوس ہوئی، تو پھر یوں دیکھا اپنے اس شاگرد کو جس کو روز پڑھاتے ہیں، کتنے عرصے کے بعد دیکھا کہ جب داڑھی آ گئی فرمایا کہ اب سامنے بیٹھا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس میں منع کیا ہوا تھا کہ بے ریش لڑکا میری مجلس میں آ کے نہ بیٹھے۔ نوجوان تھا، ایک داڑھی نہیں آئی تھی، اس کے دل میں تھا میں بھی ان سے خود سنوں، وہ جا کے کسی طرح چھپ کے بیٹھ گیا۔ اس نے 16 حدیثیں سن لی۔ امام صاحب کی نظر پڑ گئی، جب دیکھا تو وہ بچہ تھا جس کی داڑھی نہیں تھی، جو منع کیا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا، اس نے کہا حضرت میں تو حدیث سننے کے شوق میں آیا تھا تو میں نے 16 حدیثیں سنی، آپ نے مجھے 16 درے لگائے کہ تم نے میرے اصول کو کیوں توڑا۔ احتیاط کیا کرتے تھے۔ لواطت کے نقصانات، ہم جنس پرستی کے کچھ نقصانات پہ غور کر لیجئے۔ ہم جنس پرست چونکہ خلاف فطرت عمل کر کے خوش ہوتا ہے، اس کی وجہ سے عقل سلیمہ اس سے چھین لی جاتی ہے۔ عقل سلیم جسے کہتے ہیں نا، یہ سے چھین لی جاتی ہے۔
اور جب یہ مرد سے اپنی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے تو فطری طور پر عورت سے رغبت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے. اور وہ مرد جو مردوں سے رابطے رکھتے ہیں اس طرح کے اور ان کی شادی بھی ہو چکی ہو تو اپنی بیویوں کے اندر وہ اپنے لیے جذبات نہیں پاتے, اور وہ بیوی نہ اس کو آپ بیوہ کہہ سکتے نہ مطلقہ کہہ سکتے, اس کی زندگی تو بڑی تکلیف کی زندگی ہوتی ہے. اور کئی عورتوں نے اس طرح سے آگے بتایا بیگم صاحبہ کو کہ جی ہمارے مرد ہماری طرف توجہ نہیں کرتے, وہ اپنی ضرورت مردوں سے پوری کر لیتے, تو نفرت پیدا ہوتی ہے. یہ اس کا سلسلہ ہے. دوسری بات, یہ شخص اپنا نطفہ ایسی جگہ ڈالتا ہے جہاں نسل انسانی بڑھنے کا امکان ہی نہیں. اللہ رب العزت کی نعمت میں خیانت کرتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے. تیسری بات سن لیجیے, جب بھی انسان فطرت کے خلاف چلے گا اس کو تسکین, سکون, اطمینان نہیں ملے گا. جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے نا تو فطرت نے ایسی چیزیں رکھی ہیں اس ملاپ میں اور دونوں کے تعلق کے اندر کہ دونوں کو تسکین مل جاتی ہے. لیکن جب مرد سے اور عورت سے اپنی وقتی خواہش تو پورا کر لیتے ہیں لیکن تسکین نہیں ملتی, تسلی نہیں ہوتی, اطمینان نہیں مل سکتا. اب اس کی تفصیلات میں بیان نہیں کر سکتا, خلاصہ اس کا مناسب لفظوں میں یہی ہے. اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. جب میاں بیوی شریعت کے مطابق ایک دوسرے سے ملتے ہیں اللہ سکون عطا فرماتے ہیں. لیکن جب مرد سے اور عورت سے ملتا ہے تو وہ وقتی طور پر اپنی خواہش کو ضرور پورا کرتے ہیں لیکن جنسی تسکین ان کو کبھی نہیں ملتی. طبیعت میں ہمیشہ اضطراب اور بے چینی رہے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طریقے سے خلاف فطرت جا کے کسی کو سکون مل سکے. اگلا نقصان, اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے. ایک اور نقصان, حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. ایک اور نقصان, چہرہ بے نور ہو جاتا ہے. ایک اور نقصان, جو عضو خاص ہے اس میں کسی نہ قسم کا ٹیڑھا پن, کوئی بیماری, کوئی تکلیف آ جاتی ہے. ایک اور نقصان جو بہت ہی عجیب ہے, ایک ہے زانی اور ایک ہے ہم جنس پرست, لواطت کرنے والا. زانی کے لیے گناہ سے بچنا پھر بھی آسان ہے, کئی موقع ہیں. اس کے لیے موقع نہیں ہے, بڑا مشکل ہے. سمجھیں, زانی کو زنا کے لیے عورت چاہیے, اور جو لواطت کرنے والا ہم جنس پرست ہے یہ عورت کو دیکھ کے اس کی خواہش نہیں بھڑکے گی, مرد کو دیکھ کے بھڑکے گی. اب ہے یہ مرد اور خواہش بھی مرد کو دیکھ کے بھڑک رہی ہے. اب مرد سے کیسے پردہ کرے بھائی؟ کیا یہ بازار نہیں جائے گا, گھر سے باہر نہیں نکلے گا؟ بازار اور گھر سے باہر اور دوسری مقامات تو دور کی بات, مختلف اور بیماریاں ہیں جو انہی لوگوں کو لگتی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ فطرت سے کھیلنے کا نتیجہ ہے, فطرت کے خلاف چلنے کا نتیجہ ہے. اچھا جی, ایک ہے فطرت اور ایک ہے شریعت. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. کون سی دو چیزیں جی؟ فطرت اور شریعت, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. شریعت معاف کر دیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. شریعت معاف کر دیتی ہے, فطرت معاف نہیں کرتی. اس نقطے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ یاد رہے. ایک آدمی شراب پیتا ہے, 20-30 سال ہو گئے اس کو شراب پیتے ہوئے. ایک دن کسی عالم کے پاس آیا, ان کا بیان سنا شراب حرام ہے. کسی اللہ والے کی مجلس میں آیا, دل میں خوف خدا بڑھا تو اس نے توبہ کر لی, یا اللہ آج کے بعد میں نا یہ کام نہیں کروں گا. پکی سچی توبہ کر لی. اب کیا ہوا؟ شریعت نے اس کے گناہ فوراً معاف کر دیے. 30 سال جو اس نے شراب نوشی کی تھی سارے گناہ ہو گئے معاف. لیکن فطرت نے اس کو معاف نہیں کیا. اس 30 سال میں وہ جو شراب پیتا رہا, گردوں کا بیڑا غرق ہوا, اندر جسم کے مختلف آرگنز کا نقصان ہوا, وہ واپس نہیں آ سکتا. کیا خیال ہے آپ کا؟
نہیں آ سکتا نا کہ آ سکتا ہے؟ کہیں آپ نے سنا کہ توبہ سے دوبارہ گئی بھی صحت واپس آ جائے گی؟ ہاں، گناہ معاف ہو جائے گا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ شریعت معاف کر دیتی ہے، فطرت معاف نہیں کرتی۔ جو فطرت کے خلاف چڑھے گا رسوا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی مرد کے ساتھ، لڑکا لڑکے کے ساتھ یہ گناہ کرے گا، یہ غیر فطری عمل کر رہا ہے۔ اگر یہ سچی پکی توبہ کر لے تو گناہ تو انشاءاللہ تعالیٰ معاف ہو جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے جسمانی طور پر اندر جتنی تباہیاں مچ چکی ہوں گی وہ پھر زندگی میں تو معاف نہیں ہوتی، وہ تو پھر ختم نہیں ہوتی۔ اس کے لیے تو پھر اپنا ایک ٹائم ہے اور معاملات ہیں، اور کس کی زندگی کتنی ہے۔ جوانی چلی گئی، صحت چلی گئی، جوانی میں آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگتا ہے۔ نوجوان آج کے ان کی کمر، ابھی شادی بھی نہیں ہوتی، 20-22 سال کے ہوتے ہیں، کمر دوری ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ فطرت معاف نہیں کرتی۔ تو یہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ فطرت کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان تمام باتوں میں جو حوصلہ افزا بات ہے نا، خالی یہ اکیلا قانون نہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے قانون ہیں جو شریعت اور فطرت کے خلاف ہیں، ہمارے ملک کے قانون کا حصہ بنا دیے گئے ہیں، لیکن عملی طور پر آپ کو گھروں میں ان پر کوئی عمل نظر نہیں آتا۔ وہ قانون تو ہیں لیکن ان کے اوپر کہیں ان قوانین پر عمل نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس قانون پر بھی قانون اول تو بننا نہیں چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر بن بھی گیا، اس پر انشاءاللہ العزیز اس وقت تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک عوام کا علماء سے تعلق ہے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک طرف سے قانون ایسے بنائے جائیں اور دوسری طرف علماء کی تذلیل کی جائے، عوام کو علماء سے دور کر دیا جائے، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے، پھر جو مرضی ہو جائے۔ تو اس طرح کی ساری چیزوں سے بچنے کا جو پیکیج ہے نا، وہ دینداروں کی صحبت ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے۔ وہ تبلیغی مساجد میں، مراکز میں جانا اور وقت دینا، اللہ کے راستے میں نکلنا، بیت ہونا، ذکر مراقبہ کرنا، دین کی محنت کرنا، مدرسوں میں آنا جانا رکھنا، علماء کرام کی علماء کرام کی صحبت کو اختیار کرنا، یہ کام اگر ہم نے کر لیا نا تو اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ مکس گیدرنگ سے بچنا، میوزک سے بچنا، بے پردگی سے بچنا، اور گھروں میں ماں باپ کو چاہیے جب بچے 9، 9.5، 10 سال کے ہونے لگے، شرعی انگریزی بات نہیں ہو رہی، ان کے بستروں کو الگ کریں۔ پھر ان چیزوں موبائل کے استعمال کو پاکیزہ کرنا، پاکیزہ، انشاءاللہ ہماری تنہائی بھی پاکیزہ اور ہماری مجلس بھی پاکیزہ۔ اس کے علاوہ دعا کا مانگنا، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت۔ کسی جگہ اندھیرا ہونا تو ایک آدمی شور مچا رہا ہے، ادھر بہت اندھیرا ہے، بہت اندھیرا ہے، اب وہ ٹویٹ بھی کر رہا ہے ادھر اندھیرا ہے، وہ واٹس ایپ بھی بھیج رہا ہے ادھر اندھیرا ہے، اور جناب بہت اندھیرا اندھیرا شور مچا ہوا ہے، پورا سر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ کیا اس سے اندھیرا دور ہو جائے گا؟ ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے دیکھا اندھیرا ہے، اس کے پاس ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی تھی اور ایک موم بتی تھی، وہ اس نے وہاں جا کے جلا دی، اندھیرا دور ہو گیا۔ تو یہ کہنے سے کہ اندھیرا ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے، ٹرانسجینڈر، یہ تسبیح پڑھی بھی ہم نے کئی دنوں سے، اس تسبیح پڑھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ہمیں روشنی جلانے کی ضرورت ہے۔ تو ذکر کا نور، اللہ رب العزت کی عبادت کا نور، اللہ والوں کی مجالس کا نور، دین کا نور ان اندھیروں کو بہا کے لے جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، روشنیوں سے پورا ملک پاکستان جگمگائے گا ایمان کی روشنی سے، اگر ہم اپنے دلوں میں ایمان کی شمع کو بڑھانے لگ جائیں، ذکر مراقبہ اور دین کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں، تو یہ ساری چیزیں ایسے تنکوں کی طرح بہہ جائیں گی، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔
تو ہم جتنی ہماری ہمت ہے اپنی قسمت کے دیے ہم جلاتے جائیں، اپنی محنت سے جتنے ہم دیے جلا سکتے ہیں اپنے حصے کا دیا ہم جلاتے جائیں۔ تو اس میں ان ساری باتوں میں جو اصل بات ہے نا، آج کا بیان کر کے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، یہ بیان نہیں ہونے چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ حیا کی تعلیم، حیا کے فوائد، حیا کے فضائل، حیا کی اہمیت، یہ ہمارے اندر اتارنی چاہیے، یہ ہمارے دل و دماغ میں آنی چاہیے کہ حیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی حیا والے ہیں، ان ربکم حیی کریم، اللہ حیا والے، نبی علیہ السلام حیا والے، تمام انبیاء حیا والے، تمام صحابہ حیا والے، تمام نیک صلاحہ مرد عورتیں حیا والے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان تمام حیا والوں کو جنت جو حیا والوں کا مقام ہے وہاں جمع کر دیں گے، تو بے حیاؤں کا جوڑ وہاں ان کے ساتھ کیسے لگے گا؟ تو ہمیں دن رات یہ تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حیا کی تعلیمات کو سننے سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے، حیا کی مجالس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں حیا کو جگہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں پردے کے ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے۔ کفر کی محنت ہے دین سے دور کرنے کی، ہم محنت کریں دین پر چلنے کی، یہ علاج ہے، ان کو خالی برا کہنا تو علاج نہیں ہے۔ اور کفر جو ہمیں دور کرتا ہے دین کی کسی بھی محنت سے، اس کا سب سے زیادہ آسان طریقہ سمجھنے کا ان کی محنت کا یہ ہے، باطل کوئی ہو سب میں ایک بات کامن ہوگی، یہ آپ کو علماء سے دور کریں گے، یہ جتنا ہم علماء سے دور کریں اتنا علماء کے قریب ہو جائیں، بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیت ہونا چاہے وہ بیت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی۔ پہلی چیز استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ دوسری چیز درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام۔ تیسری چیز قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید کا پیج سارا دن نہ کھولیں، فیس بک کا پیج تو دن میں کئی مرتبہ کھولے اور قرآن مجید کا 1 مرتبہ بھی نہ کھولیں، یہ محرومی کی بات ہے۔ چوتھی چیز وقوف قلبی ہے، اللہ تعالیٰ کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ 5ویں چیز مراقبہ ہے۔ 6ٹھی چیز رابطہ شیخ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. اللہ ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما. حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جہاں اللہ اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما. تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما. اقامت دین کی کوشش کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو اسلام کا قلعہ بنا. یا اللہ ہمیں علماء کرام کی محبت نصیب فرما، ان سے خصوصی تعلق نصیب فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما. حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما. یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو اسلامی حکمران، مسلمان حکمران عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیت اجمعین آمین. www.darsequran.com